آیت نمبر 40 سے شروع کرتے ہیں. ذکر انسانوں کے دو گروہوں ہی کا آ رہا ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کا. فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. تو جرائم تو ہمیں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اور بیسکلی تکبر کا ڈیفینیشن بھی ہمیں پتہ ہے کہ تکبر جو ہے وہ صرف ڈرائنگ روم مینرز کے ساتھ جج نہیں کیا جاتا. جو اپنا سر، جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے نہیں جھکاتا، وہ ہے دراصل ایروگنٹ، وہ ہے دراصل پراؤڈ، وہ ہے دراصل متکبر. سیدھا سیدھا ڈیفینیشن ہے. تو تکبر کیا انہوں نے، اپنے آپ کو کہا کہ آئی ایم ٹو گریٹ ٹو باؤ ڈاؤن ٹو اللہ. اکبر تو میں خود ہوں، مجھ سے بڑا اور ہے کون. تو بینیتھ دا ڈگنیٹی سمجھنا، اللہ کی ہدایات، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں اپنی بے عزتی سمجھنا، عزت افزائی کے بجائے آنر سمجھنے کے بجائے انسلٹ سمجھنا، یہ ہے بیسک تکبر. کہ اللہ کو کیا پڑی تھی کہ مجھے حکم دیتا پھرے. آئی ایم انڈیپینڈنٹ، آئی ایم فری ٹو ڈو واٹ آئی وانٹ. نوبڈی شوڈ ڈکٹیٹ ٹو می. اللہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے ڈکٹیشن دے. بس پیدا کر دیا، اللہ کا کام ختم. لیٹ می بی. نعوذ باللہ. یہ ہے دراصل انداز، یہ ہے تکبر. تو جنہوں نے تکبر کیا سب سمجھ آ جائے گا. انہا کن سے؟ انہا، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی آیات کی طرف. ان کے لیے کہا کہ آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے. اس سے صاف پتہ کیا چل رہا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں. سورہ نبا میں ہم نے پڑھا تھا نا، فکانت ابوابا، کہ آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. ابھی تو ایک شیٹ سی لگتی ہے تنی ہوئی ہمارے سروں کے اوپر، ایک چھت ہے. سقفم محفوظاً کہا ہے اللہ نے اس کو. وہ بھی ہے اپنی جگہ، مضبوط چھت بھی ہے، لیکن کیسے ہیں دروازے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی چیزیں تو ہیں جو کہیں نہ کہیں کھلتی ہیں، اور آبویسلی دروازے کے ساتھ تصور کھلنے اور بند ہونے کا آتا ہے. تو دروازے کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں آسمان کے. تو کس چیز کے لیے ان کے دروازے، کس چیز کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے؟ ان کی اعمال کی قبولیت کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. اس لیے کہ وہ اعمال قبول ہوتے ہیں اللہ کے ہاں جن کی بنیاد کلمہ طیبہ کے اوپر ہوتی ہے. صحیح عقیدے پر جو، صحیح عقیدے کے ساتھ جو عمل کیے جاتے ہیں وہ قبول ہوتے ہیں. سورہ فاطر میں ہم پڑھ لیں گے، آیت نمبر 10 ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور صالح عمل اس کو اوپر چڑھاتا ہے. تو اوپر چڑھنے کا یصعد، یرفع، سب اوپر چڑھنے کے لیے الفاظ آ رہے ہیں. یعنی کچھ کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، کلمہ طیبہ کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. کچھ اعمال اتنے اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. روحوں کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے؟ اعمال ناموں کے لیے بھی یا دروازے کھلتے ہیں آسمان کے یا نہیں کھلتے. ابرار نیک لوگ، یاد ہے ہم نے سورۃ المطففین میں پڑھا تھا کہ ابرار کا اعمال نامہ، ابرار کی روحیں علیین میں ہوں گی. علیین اعلیٰ ترین کوئی مقام ہے، اور اعلیٰ اوپر کہاں ہوگا؟ اوبویسلی آسمانوں کے اوپر ہوگا. اور مجرموں کا ہم نے پڑھا تھا، ان کے اعمال نامے، ان کی روحیں کہاں ہوں گی؟ سجین کا پڑھا تھا ہم نے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں کہ انہوں نے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. مضمون یہ ہے اس کا کہ انتقال کے بعد مومن کی روح اوپر چڑھتی ہے. اللہ کرے میں اور آپ اس میں شامل ہوں، میری اور آپ کی روح وہ اوپر چڑھتی ہے. اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، لٹرلی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور فرشتے خیر مقدم کرتے ہیں. اچھا، یہ دروازے کھولنے کا کانسیپٹ ہم کو معراج کی حدیث میں بھی بڑا واضح ملتا ہے. جب جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر معراج پر گئے
آسمان کی طرف سفر کیا براق کے اوپر، تو پہلے آسمان پر پہنچے اور پھر یہی مکالمہ، یہی ڈائلاگ 7 آسمانوں کے لیے ریپیٹ ہوتا ہے. وہاں گئے، انہوں نے کھٹکھٹایا. اب کیسے کھٹکھٹایا ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے نا، سائنس نہیں بتا سکتی. یو ڈونٹ گو اینڈ ناک آن دا اسکائی. ایسے نہیں کوئی جا کے کوئی دروازہ سالڈ بنا ہوا اور ہم ناک ناک کر رہے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کس طرح سے. اور پوچھا جائے گا کون ہے، وہ کہیں گے جبریل. یعنی کہ پہلے آسمان کے دروازے بند ہیں اور اس پہ پہرے دار ہیں، اور پوچھیں گے کون کھٹکھٹا رہا ہے. وہ انٹروڈیوس کرائیں گے اپنے آپ کو کہ میں جبریل ہوں، کھولو. وہ کہیں گے تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہیں گے کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتے پوچھیں گے کیا ان کو آنے کی اجازت ملی ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں اجازت ملی ہے. تو دروازے کھلیں گے. اور اس طرح 2nd 3rd 4th سے لے کے 7ویں آسمان تک یہی معاملہ ہوگا. تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آبویسلی، لیکن ایک مومن کی، عام مومن کی روح جو کہ نیک ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے پھر اس کی روح کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس نیک انسان کی روح ہے، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کون تھا یہ خوش قسمت، کون تھا یہ خوش نصیب، ایسے وہ کہتے ہیں. اچھا، پھر حدیث میں کنٹینیو ہوتا ہے جب کافر کی روح آسمان پر پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا. اور سورۃ الحج میں ہم پڑھیں گے کہ اس کو آسمان سے نیچے پٹخ دیا جاتا ہے، دروازے ہی نہیں کھلتے. انسلٹ دیکھیں، متکبر لوگوں کا معاملہ یہی ہوگا. اللہ نے کہا تھا نا ابلیس سے کہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، تجھے زیب نہیں دیتا ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے. فخرج، نکل یہاں سے، انک انت من الصاغرین، تو چھوٹا ہونے والوں میں سے ہے. تو بہت دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچا لے. سب سے بڑا دیکھیں مسئلہ کیا ہے، متکبر کو پتہ نہیں چلتا میں متکبر ہوں نا. کچھ دیکھنے کے لیے انسان کو اوپر سے نیچے دیکھنا ہوتا ہے نا، کیسے دیکھنا ہوتا ہے اس کو ادھر. وہ تو اپنے آپ کو دیکھیں، وہ خود ہی سب سے اوپر ہے، وہ کہاں دیکھے گا. اپنے آپ کو ہم کمتر سمجھیں گے تو اپنے آپ کو جج کریں گے نا کچھ. وہ تو اپنے آپ کو اعلیٰ ترین سمجھتا ہے. تو اس کو اٹھا کر اس کی روح کو آپ سوچیں کس طرح پھینکا جائے گا، کیسے اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی روح کے بارے میں اور کافر کی روح کے بارے میں اس طرح سے بتایا. پھر یہ کہہ کر آپ نے یہی آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط. قیامت کے دن اہل جنت کا تو استقبال ہوگا، اہلاً و سہلاً و مرحباً کہا جائے گا ان کو، اور جہنمی ٹھونس دیے جائیں گے جہنم کے اندر، جیسے جیل میں قیدی ٹھونسے جاتے ہیں. تو یہ تو پھر ایسے لوگ جو کہ تکبر کرتے ہیں وہ تو داخل نہ ہوں گے جنت میں. اور ایک امپاسبلٹی کے لیے بتایا کہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، جیسے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا آبویسلی. اچھا، کبھی آپ نے ایک تصویر یا کوئی وہ دیکھی ہے، بعض دفعہ وہ لوگوں نے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے باقاعدہ، جیسے لکڑی کی چیزیں نہیں بناتے، کہ سوئی کا ناکا ہے اس میں سے اونٹ داخل ہو رہے ہیں، پورا قافلہ داخل ہو رہا ہے. کیا مطلب کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو، بیکار کی باتیں ہیں. ضرور داخل ہوں گے، ہم داخل کر کے دکھا رہے ہیں تمہیں. دیکھیے ڈیفائنس ہے نا ایک طرح سے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، نہیں داخل ہوں گے، جیسے کہ امپاسبل ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو. اب اگر کوئی ایک پکچر بنا رہا ہے یا کوئی آرٹ پیس بنا رہا ہے جس میں سے وہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے داخل ہوتا دکھا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈیفائنس ہے نا، ایبسلیوٹ ڈیفائنس ہے کہ ہم داخل کر کے دکھا رہے ہیں. آف کورس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جیسے قرآن میں یہ آیت موجود ہے، بالکل انجیل کے اندر ہو بہو یہی مضمون موجود ہے. تو جو عیسائی بائبل پڑھتے تھے، جو اپنی گاسپلز پڑھتے تھے، جو انجیل پڑھتے تھے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے تھے، اور جب انہوں نے قرآن سنا ہوگا تو فوراً ریلیٹ کر لیا ہوگا کہ ایک ہی آتھر سے آیا ہے وہ، اور یہ کلام ایک ہی آتھر کا کلام ہے، سیم ٹو سیم، وہی جملہ وہاں پر وہی جملہ یہاں پر. تو انجیل میں لکھا ہے، اور یسوع نے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند اللہ کی بادشاہت میں داخل ہو. یہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے دولت کا ذکر کیا تھا،
اس لیے کہ دولت ہی تکبر کا ذریعہ بنتی ہے اکثر و بیشتر. اور قرآن نے جنیرک ذکر کیا ہے، قرآن کے بیان میں زیادہ وسعت ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو، جو بھی اللہ کے آیات کو جھٹلائے گا اس کا انجام جو ہے وہ یہاں بتا دیا گیا. اور فرمائے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں. اسی طرح ہم ان کو، یعنی جزا سے مراد ہے ہم اسی طرح ان کو سزا دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں. کمفرٹر، میٹرس دونوں آگ کا. اب نیچے جو ہے جو ذکر کیا گیا کہ مہاد بچھونا، اور بچھونا کہاں ہوتا ہے؟ بستر پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے نا، ہمارے نیچے ہوتا ہے. مراد ہے پیچھے والوں کی گمراہی کو انہوں نے اپنایا، اون کیا، کمفرٹ کا ذریعہ بنایا. گمراہی ان کے لیے کمفرٹ تھی. کمفرٹ زون کیا تھا ان کا؟ آباء و اجداد کی گمراہیاں. بڑے خوش رہتے تھے. ان کو یہ تو یاد ہی نہ رہا کہ آباء و اجداد کتنے رواداری کا مظاہرہ کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے. وہ کچھ یاد نہیں رہا ان کو، ساری گمراہیاں ان کی لے لیں. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر سے بھی ڈھاکے ہوئے ہوں گے آگ کے اندر. اور کمفرٹر کہاں ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے. تو آگے والوں کو بھی گمراہ کیا انہوں نے. تو دو گمراہیوں میں خود کو ذریعہ بنایا. پہلے والوں کی گمراہیاں اگلے والوں تک انہوں نے کنوے کر دیں. تو ان کے لیے پھر تو آگ ہی آگے. فرمائے اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں. کتنا ظلم کیا انہوں نے، کتنا ورغلایا، کتنا بہکایا. اور آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ ورغلا رہے ہوتے ہیں، بہکا رہے ہوتے ہیں، اللہ سے غافل کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں تمہارے اوپر؟ وہ کس ٹائٹل کے تحت یہ سارے کام کرتے ہیں بتائیں؟ محبت، خیال. تو یہ زخرف القول غرورہ کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. آج کا تو کوئی حد درجے کا فتنہ یہ ہے. پہلے آپ دیکھیں زخرف القول غرورہ، یہ بہرحال پھر بھی پڑھے لکھے لوگوں کا فتنہ ہوا کرتا تھا نا، ایجوکیٹڈ لوگوں کا، ماسز کا نہیں تھا. اب یہ ملٹی میڈیا ہے اور یہ جو ہمارے کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، اس کی وجہ سے یہ بہت عام ہو گیا ہے. لوگ ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اس بات کے پیچھے دراصل کون سی گمراہی ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے. اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہم میں قوت برداشت بہت کم ہو گئی ہے. پہلے لوگوں میں آپ دیکھیں پین وغیرہ کی تھریشولڈ زیادہ ہوا کرتی تھی. اب جیسے جیسے کہ پین ریلیف کرنے کے طریقے آتے جا رہے ہیں، اب پین برداشت کرنا مشکل سے مشکل ہو رہا ہے. پہلے موت کو برداشت کر لیتے تھے. آپ سنیں نا اپنی نانیوں دادیوں سے، 4 بچے مر گئے، 6 بچے مر گئے، 2 بچے مر گئے، اور وہ کوئی کریزی نہیں ہوتی تھیں، کوئی ڈپریشن میں نہیں جاتی تھیں، کوئی خود ترسی کے اندر مبتلا نہیں ہوتی تھی. ایک فیکٹ آف لائف ہوا کرتا تھا کہ ہاں بھئی اتنے ہوئے تو اتنے چلے گئے. اب کسی کا ایک بچہ بھی مر جائے تو اب کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ ایک تو ہم ہمدردیاں کرتے نہیں تھکتے، بالکل کرنی چاہیے ہمدردی. اور وہ خود بھی بعض دفعہ پتہ نہیں کتنے ذہنی پریشانیوں کا، ذہنی بیماریوں کا لوگ شکار ہونے لگ گئے ہیں. تو پین تھریشولڈ کم ہوتی چلی جا رہی ہے انسان کی بہت زیادہ. یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم یہ ظالموں کو یہ جزا دیں گے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا خود. تو اس ظلم کے پیچھے پین سے بچانے کا سلوگن کا کہ تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں ہم، تم نہیں برداشت کر سکتے یہ شریعت کی پابندیاں، دے ٹو مچ، چلو ہلکا کر دیتے ہیں تمہارے لیے. ہم اسکالر ہیں بہت بڑے، ہم تو فارسی بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، اور ترکی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، ہم انگلش بھی جانتے ہیں. ہم ان بہکاووں کے اندر، دھوکوں کے اندر آ جاتے ہیں. تو کوئی نہیں کہتا کہ ہم ظالم بن کر آ رہے ہیں، وہ تو خیر خواہ بن کر آتے ہیں. شیطان نے کیا کہا تھا؟ وقاسمہما انی لکم لمن الناصحین. قسمیں کھا کر کہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بڑا اپنا ہوں، بڑا پیارا ہوں، تم بڑے میرے چہیتے ہو. والدین آپ کا کیا خیال ہے جب اولاد کو نماز کا نہیں بتاتے، جب سچ بولنے کا نہیں بتاتے، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں بچوں تمہارے اوپر؟ نہیں، کہتے ہیں بہت پیار ہے ہمیں بچوں سے، محبت کے نام پہ. اللہ کہتا ہے ظالم ظالم. تو بچیں اس چیز سے. جو اللہ سے دور کرتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں. اس کے برعکس اب بتایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات.
اس کے بخلاف وہ لوگ جنہوں نے کہ ہماری آیات کو مان لیا اور جنہوں نے کہ صالح اعمال کیے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہم نے عمل صالح پر کافی لمبی بات کری تھی. کس کو کہیں گے صالح عمل؟ جو کہ کمپلیٹ ہوگا، مکمل ہوگا. نماز کب بنے گی عمل صالح؟ جب نماز پوری ہوگی. اگر بیچ میں چھوڑ دی آدھی تو وہ کوئی عمل صالح نہیں ہے. اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، آخرت کے اجر کے لیے کیا جائے گا. ہر اچھا کام آٹومیٹکلی عمل صالح نہیں ہوتا. اچھے کام کو عمل صالح میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. ہر کاغذ کا ٹکڑا نوٹ نہیں بن جاتا. کاغذ کے ٹکڑے کو نوٹ بنانے کا پروسیس ہے پورا. اور یہ گورنمنٹ کو خالی اختیار ہے کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے کو نوٹ کہے. میں اور آپ بنائیں گے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ہاں، کاؤنٹر فیٹ. جیل میں نہ چلے جائیں کہیں، کچھ نہیں خرید سکتے، جعلی نوٹ سے پکڑے گئے تو مارے گئے. تو کوئی پھر نیکیاں بنانے کی کوششیں نہ کرے. جو اللہ کا سٹیمپ لگ گیا رسول کے ذریعے، بس وہی نیکی بنتی ہے. جو اللہ نے بتا دی وہی نیکی ہے. تو اور آخرت کے اجر کے لیے رسول کے طریقے کو فالو کریں، نیتیں ٹھیک رکھیں. اور عمل صالح کا فائدہ دے گا جب گناہوں سے زیادہ ہوگا اچھا عمل. کتنی بھی نمازیں ہوں، کتنے بھی روزے ہوں، اس سے بڑھ کر اگر گناہ ہیں تو عمل صالح کوئی فائدہ نہیں دینے والا ایمان کے ساتھ بھی. اور عمل صالح کب فائدہ دے گا؟ جب اپنے اعمال نامے سے نکلے گا. بھئی میرا پیسہ مجھے کب فائدہ دے گا؟ جب میرے پاس ہوگا. جب میرا پیسہ چوری ہو گیا یا غبن ہو گیا یا فراڈ کر کے کسی نے لے لیا، تب تو وہ پیسہ مجھ کو فائدہ نہیں دے گا. تو یہ عمل صالح کب فائدہ دے گا؟ جب اپنے ہی اعمال نامے سے نکلے گا. اس کے لیے طریقہ خاموشی. غیبت چھوڑ دیں، تانا چھوڑ دیں، طنز چھوڑ دیں، بے تحاشا بولنا چھوڑ دیں، تاکہ اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں ہم. تو فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے اور جو نیک اعمال کریں گے، لا نکلف نفسا الا وسعها. اچھا بیچم بیچ یہ بات آ گئی. دیکھیں اصل جملہ کیا ہے، سمجھیں. دیکھیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، ہونا تو یہ چاہیے نا، رائٹ؟ لیکن کیا ہوا؟ وہ جو ایمان لائیں اور جو نیک اعمال کریں، بیچم بیچ ایک بات آ گئی، لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی جان پر اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. ایک دم سے کیوں آ گیا؟ کیا ہم گھبرا نہ جائیں کہ وہ میں تو نہیں عمل صالح کر سکتی؟ بالکل ڈویبل طریقہ ہے. اب مجھے بتائیں بولنے میں مشقت زیادہ لگتی ہے کہ چپ رہنے میں؟ آپ کیوں اتنا بولتے ہیں؟ سوچیں نا. شکایتیں کر کے خوشی ہوتی ہے کہ شکایتیں نہ کر کے خوشی ہوتی ہے؟ شکایتیں نہیں کر کے، تعریف کر کے مجھے بتائیں دل خوش ہوتا ہے، باغ باغ ہوتا ہے کہ شکایتیں کر کر کے؟ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے دل خوش ہوتا ہے کہ اپنی مصیبتوں کا ذکر کر کے؟ بتائیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بتائیں نا. ہم مصیبتوں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، ہم شکایتیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کتنا ہلکا رکھا ہے ہم کو کہ تم شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تم کو اور دیں گے. تو بیچم بیچ یہ بات یہاں پر آ گئی کہ بہت ڈویبل طریقہ ہے جنت حاصل کرنے کا. ناقابل برداشت مشقت نہیں ڈالی ہے. سچی بات ہے. آپ دیکھیں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو کرنا زیادہ مشکل ہے اور نیکی آسان ہے. سچ بولنا زیادہ آسان ہے. ماں باپ کی اطاعت زیادہ آسان ہے. امی نے کہا پانی پلا دو، پلا دیا، بجائے اس کہ آواز ہی نہیں آ رہی، کیا کہہ رہی ہیں. اچھا اٹھتے ہیں جاتے ہیں. ٹھنڈا چاہیے، کیسی لا دوں بغیر ٹھنڈا؟ پورا گلاس پینا ہے آپ کو؟ آدھا. اماں کہتی ہیں بیٹا تم تقریر کرتی رہو، میں نے پی لیا پانی. تو زیادہ آسان ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں گھر کے اندر سکون رکھنا آسان ہے نا، زیادہ پلیزنٹ ہے نا، بجائے کہ لڑنا جھگڑنا، ہر وقت ایک سٹینڈ پہ کھڑے ہو جانا، ہر وقت مخالفت کرنا ہر بات کی. نہیں، اللہ نے بڑا نیچرل فطری طریقہ بتایا ہے گھروں کو چلانے کا. ایک اللہ نے ہائرارکی بنائی ہے، اس کے اندر سب اس پہ رہیں گے، سب سکون سے رہیں گے. تو بہت پریکٹیکل اللہ نے ہمارے لیے شریعت بنائی ہے. ایمان اور عمل صالح جنت تک پہنچا دیتا ہے. کسی پہ اللہ نے اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا. اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کی جو نفسیات، ہماری سائیکالوجی، ہماری صلاحیتیں،
ہماری لمیٹیشنز، ہماری کیپیبلٹیز کو سامنے رکھ کے اللہ نے شریعت بنائی ہے. جس نے انسان بنایا اس نے شریعت بنائی ہے. امپریکٹیکل، امپاسبل، ڈیمانڈنگ نہیں ہے، بہت سمپل ہے. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچو، اور جب کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ کام کر لو. اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو لوگ اپنے شوق، اپنے پیشن کے لیے کہیں زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، کہیں زیادہ. جمناسٹکس آسان ہے، میں اور آپ تو ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑے رہ سکتے زیادہ دیر، وہ تو انگوٹھے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ. تو اللہ نے فرض کر دیا ہوتا کہ جب تک انگوٹھے پہ تم کھڑے ہو کہ ہوا میں 4 قلا بازیاں نہیں کھاؤ گے جنت میں نہیں جاؤ گے، تو ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اللہ نے بہت آسان رکھا. لیکن جب انسان کا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا کوئی کام کرنے کا، تو ہم کتنی زیادہ مشقت اٹھا لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم میں بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے، بہت کچھ ہم ایکسٹرا کر سکتے ہیں. اللہ کا کرم کہ اللہ نے ہم کو ہمارے اینڈ تک لے کر اللہ تعالیٰ نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری صلاحیت کا آخری قطرہ نہیں نچوڑا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایوریج انسان کو سامنے رکھ کر سمپل سی شریعت بنا دی ہے. تو یہ جو بیچ میں پورشن ہے نا، لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ قرآن میں ایک سٹائل ہے جو آتا ہے. ایک بات چلتی ہے، چلتے چلتے بیچ میں رک کر ایک بات آ جاتی ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وما کفر سلیمان، بیچم بیچ وہ ٹکڑا آ گیا تھا کہ یہ جو ہیں یہ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے تھے بنی اسرائیل، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے لگ گئے تھے جادو کی. اور اللہ نے کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، وہ تو شیطان تھے جو کفر کر رہے تھے. تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. یہ آپ کو الفاظ اس لیے بتائے تاکہ کہیں آپ تفسیر وغیرہ آگے پڑھیں، انشاءاللہ اپنا علم آپ بڑھائیں تو یہ ٹرمز کچھ نہ کچھ فیملیئر ہوں آپ کے لیے. جملہ لکھنا تو آتا ہے نا آپ کو، معترضہ لکھ دیتی ہوں میں. دیکھیں اعتراض کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، ٹو کٹ سم تھنگ. تو جملہ معترضہ یعنی بات کو کاٹ کر بیچ میں ایک بات کہہ دی ہے اور پھر اس کے بعد باقی کلام کو پورا کر دیا. میم عین را تا ضاد اور پھر گول والی تا، معترضہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ جو بیچ میں آ گیا. فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اچھا اصحاب کے لفظ کو دیکھیں، ہم تو ساتھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کا ہمیشہ، اور یہی آپ کو ملے گا، ساتھی، کمپینین، یہی ملتا ہے لفظ. اصحاب مثال کے طور پہ کوئی کہے صاحب الدکان یا صاحب البیت، تو صاحب البیت کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو کیا؟ گھر. صاحب البیت کا مطلب کیا ہوگا؟ گھر کا اونر، اونر آف دا ہاؤس، اونر آف دا شاپ. ٹھیک. تو اصحاب الجنہ یہ دراصل اونر ہوں گے جنت کے، جنت والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو وہاں پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ دیکھو بہت سمپل میتھڈ ہے اور دین بہت سمپل ہے. الدین یسرن، دین ہمارا بہت آسان ہے. اور یہ بھی ایک ریسنٹ فنومنن ہے کہ اسلام کے اوپر ڈیفیکلٹی کا الزام لگایا گیا کہ اسلام بڑا مشکل ہے، بڑا ریجڈ ہے، بڑا ریسٹرکٹیو ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہسٹری کے اندر. اب تک تو ہمیشہ دوسرے مذاہب کے اسکالرز نے، علماء نے الزام یہ لگایا تھا کہ اسلام از ٹو ایزی، بہت آسان ہے، اس میں تو کوئی مشکلات ہی نہیں ہیں. یہ تو کہتے ہیں کھاؤ اور پیو اور نکاح بھی کرو اور خوشبو بھی لگا لو، یہ تو خواہشات بھی پوری کرنے کو کہتا ہے. اور وہ کیسے مذاہب تھے کہ ضروریات پر بھی پابندی لگا دی تھی انہوں نے. اور آج جو ہم ویسٹ کے اندر سیکولرزم دیکھ رہے ہیں اور جو اسلام اور جو دین سے ہم نفرت دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ بلا وجہ کی غیر فطری پابندیوں کا نتیجہ ہے. ایک ایکسٹریم سے نکل کر دوسرے ایکسٹریم پر چلے گئے سارے. جائز چیزوں پر بھی اتنی شدید پابندیاں لگائیں کہ اس کو بھی ناجائز کی حد تک ہی لے گئے. سیدھی سادھی نکاح ٹائپ کی چیزوں پہ پابندیاں لگا دیں. اور وہ تو خود تو کرتے ہی نہیں تھے ان کے اسکالرز، عام انسانوں کے لیے بھی پابندیاں تھیں. شوہر بیوی کا تعلق ایسا نہیں کہ جو قرآن نے کہا کہ تم آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو، یہ نہیں تھا ان کے ہاں. ان کے ہاں دنوں کی پابندیاں تھیں کہ اس دن
میاں بیوی کا تعلق ہو سکتا ہے، فلاں دن بھی نہیں ہو سکتا، اس رات کو بھی نہیں ہو سکتا، ان دنوں میں خالی ہو سکتا ہے، اور ان دنوں میں کوئی خصوصی موقع آ گیا تو وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. اتنی پابندیاں انہوں نے لگائی تھیں. ان کو تو اسلام بہت آسان لگتا تھا. یہ تو کہا کرتے تھے آپس میں کہ یہ تو محمد جو آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نہیں کہتے تھے، یہ تو لگتا ہے کہ قسم کھا کر آئے ہیں کہ ہماری شریعت کی ہر حرام چیز کو حلال کر کے چھوڑیں گے. یہ کہا کرتے تھے. یہ تو آج ہم نے بنا لیا کہ نہیں نہیں نہیں، اسلام بہت مشکل ہے. وجہ اس کی آپ کو بتائی کہ ہمیں ڈیفیکلٹی، برداشت، اپنے اوپر قابو پانا، اس کی ہم کو عادت ہی نہیں رہی. ہم کہتے ہیں بس فری فار آل، موت کی ٹالرنس نہیں ہے ہمارے اندر، موت کا لفظ نہیں سننا چاہتے، فزیکل پین اٹھانے کی تھریشولڈ بہت کم ہو چکی ہے، تو کہتے ہیں کوئی مشقت ہونی ہی نہیں چاہیے، بس جو مرضی ہم کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت آسان رکھا. تو وہاں پہنچنے کا طریقہ بتایا کہ بس ایمان لاؤ، نیک عمل کرتے رہو، آرام آرام سے، کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آرام سے چلے جاؤ گے. تو بغیر ٹینشن کے عمل کیا کریں، فرائض پورے کریں، حرام سے دور رہیں الحمدللہ، سنتوں پہ حد الامکان عمل کریں الحمدللہ، فرائض نہیں چھوڑنے ہیں. اگر کوئی بہت شدید مجبوری ہے تو سنت ہم چھوڑ سکتے ہیں نمازوں کی، گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. روٹین نہ بنا لیں سنتوں کو چھوڑنے کا، اچھا طریقہ نہیں ہے یہ. تو بس یہ موٹے موٹے کام کرتے رہیں، اللہ رسول کی فرما برداری کرتے رہیں، بس آرام سے جنت میں چلے جائیں گے. ادخلوا الجنت بسلام، آرام سے سلامتی سے جنت میں داخل ہونا. کیا کیا چیزیں بتائی ہیں حدیث کے اندر کہ تم سلام کرو، تم کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، تم نرم کلام کرو، وصلوا الارحام، رحمی رشتے جوڑ کے رکھو، وصلوا والناس نیام، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، توفیق ہو جائے 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، تہجد پڑھ لو. اتنی سمپل چیزیں آپ نے بتائی ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب جب چلے جائیں گے جنت کے اندر تو اب کیا ہوگا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ جو بات کی گئی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو ان کے دلوں کے اندر غل ہوگا وہ ہم نکال دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے کہ جنتی جو ہوں گے ان کے دل ایک آدمی کی طرح ہوں گے، نہ ان میں اختلاف ہوگا، نہ آپس میں بغض ہوگا. یہ اندر کی جو جنت ہے نا جو بیان کی گئی ہے، اتنا خوبصورت یہ نقشہ ہے کہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی آپس میں بغض نہیں. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے. اچھا دیکھیے جو غل کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مرحلہ بتایا ہے نا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اچھا یہ جو دلوں سے غل نزانا کھینچ لینا، غل کینہ لکھا ہے نا آپ کے پاروں کے اندر، کینہ، شکایت، دل کا میلا ہونا، کھوٹ کپٹ جس کو کہ ہم کہتے ہیں، تو وہ سب کچھ ہو گیا. اعمال نامے تول لیے گئے، پل صراط کراس کر لیا، سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے آپ نے فرمایا. تو ان کو جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روکا جائے گا، یعنی کہ آگ تو پیچھے چھوڑ دی لیکن جنت میں داخل نہیں ہوئے ابھی، وہاں سب کو روک لیا جائے گا. اور پھر وہاں ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں ان سے ہوئیں. یعنی دیکھیں ایک موٹا موٹا فیصلہ کیا ہو گیا؟ جنت اور دوزخ کا، ٹھیک ہے الحمدللہ، وہاں سے جان چھٹی، کم از کم دوزخ سے جان چھٹ گئی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب درجوں کی گریڈنگ ہے کہ کون کس درجے کا جنتی ہے. تھوڑا یہاں ذرا آگے پیچھے معاملہ ہوگا، کچھ نیکیاں کسی کے پاس، کسی کی نیکیاں ہمارے پاس، یہ معاملہ یہاں پر ہوگا. پھر وہ گریڈنگز ہوں گی، ذرا سب کے دل صاف ستھرے ہو جائیں گے، پھر صاف ستھرے ہو جائیں گے، پھر جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی. تو یہاں پر سب کے غل نکل جائیں گے. اور یہ غل کیا ہے؟ ایک نیچرل چیز ہے، یہ کنٹمپریریز کے اندر ہوتا ہے، ہم اثر لوگوں میں ہوتا ہے، ساتھیوں میں، کولیگز میں، کلاس فیلوز میں، رشتوں کے اندر، بہنوں میں، بھائیوں میں، دیورانیاں جٹھانیاں، اس طرح یعنی جو رشتے ہوتے ہیں ان میں غل آ جاتا ہے. خاندانی، معاشرتی، سیاسی، کاروباری وجوہات کی بنا پر
بعض دفعہ رنجش آ جاتی ہے دل کے اندر، ہم کہتے ہیں دل میلا ہو گیا، شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب صاف کر دے گا، کوئی غل نہیں بچے گی دل کے اندر۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ہمیں کسی سے شکایت ہے تو کیا جس سے ہم کو شکایت ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میرا دل دکھایا ہے، اپنے دل کو کعبہ بنا کے نہ رکھیں، ہم اتنا محترم نہیں ہے ہمارا دل، اس قدر ہم نے تو اپنے دل کی حفاظت کی ہے اور اتنا ہم اس کے بارے میں حساس ہیں کہ لگتا ہے جس نے میرا دل توڑ دیا وہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ پتہ چلا کہ وہ سامنے بیٹھی ہیں، علی سرر متقابلین، ہم کہیں گے اچھا پہنچ گئی ہیں بھی یہاں پر، چلو ہمیشہ کے لیے برداشت کرتی ہوں میں ان کو، خالدین فیہا ابدا، اب تو جان بھی نہیں چھوٹنی کہ مریں اور جان چھوڑیں، ساس ہیں یا جٹھانی ہیں یا جو بھی ہیں وہ تو یہیں رہیں گی، اب کہیں نہیں جانے والی۔ اب مجھے بتائیں کہ لو فائدہ جنت کا، اب آواز دینی بہو آ جاؤ کھانا کھا لیتے ہیں، تو اب منہ بلا لیا۔ اب مجھے بتائیں کون سی جنت ہوئی؟ جا کے لڑ رہے ہیں فرشتوں سے کہ بتایا نہیں آپ نے پہلے کہ یہ بھی یہاں پر ہوں گی؟ تو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، سب کے اللہ تعالیٰ دل وہاں پر صاف کر دے گا۔ لیکن یہ جو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے نا جنت کا، علی سرور متقابلین، آپ فیس ٹو فیس بیٹھ نہیں سکتے اگر کوئی آپ کو اچھا نہ لگے، کتنی بھی کوئی بڑی نعمت کیوں نہ ہو سامنے، بہترین کھانا کیوں نہ ہو، اگر کسی ایسے کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو اچھا نہیں لگتا، کچھ نہیں اچھا لگتا انسان کو۔ اور دال بھی رکھی ہے نا، چٹنی روٹی بھی ہے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ کھا رہے ہیں، اس کا بھی لطف کچھ اور۔ تو یہ جنت جیسے ہم نے بات کی نا، جہنمیوں کی آگ جسمانی نہیں ہے، ان کے دل جل رہے ہوں گے، ان کے جذبات میں آگ لگی ہوئی ہوگی، ان کی زبانوں سے آگ نکل رہی ہوگی لٹرلی الفاظ کی شکل میں۔ تو جنتیوں کی جنت صرف جسمانی راحتیں نہیں ہیں، ان کی روحانی راحتیں ہیں، ان کی نفسیاتی راحتیں ہیں۔ ٹینشن، انگزائٹی، شکایت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ایبسلیوٹلی ایٹ پیس وتھ دیم سیلوز اینڈ وتھ ایچ ادر۔ قالوا سلاما سلاما، ہم پڑھیں گے ہر طرف سے سلامتی 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 کی آوازیں آ رہی ہوں گی، کوئی گلٹ نہیں ابھرتی ہوگی انسان کے اندر سے، کوئی اندر سے ضمیر ملامت نہیں کر رہا، کوئی باہر سے کچوکے نہیں لگا رہا، کوئی ہم کو ماضی یاد نہیں دلا رہا۔ دیکھیں ہم نے بھی زیادتیاں کی ہیں ماضی میں، اور کیا پتہ اب بھی ہم کر رہے ہوں، کوئی ہمیں شرمندہ نہیں کرے گا، یاد ہے تم نے اس وقت یہ کیا تھا۔ یہ سب معاملات جنت کے دروازے سے باہر پہلے طے ہو جائیں گے کہ بھئی دل اپنے صاف کر لو آپس میں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم یہاں داخل ہوں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، اور جن کے دل غل سے پاک ہیں بڑے خوش قسمت ہیں۔ کیا ممکن ہے؟ جی ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ میں اور آپ کریں، اپنے دل کو امیجن کریں شیشہ ہے جیسے، اس کے اوپر کوئی داغ دھبے ہیں اور ان کو دور کر دیں، ہلکا کریں نا، اپنے آپ کو ہلکا رکھیں، بہت زیادہ حساس نہ، اس نے یہ کیوں کہہ دیا، اس لہجے میں بات کیوں کر لی، یہ لفظ استعمال کیوں کر لیا، یہ مجھ کو کیوں نہیں دیا، نہیں کریں یہ سب کچھ۔ ہم ایسے لوگوں کو ڈھیٹ کہتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو بے حس کہتے ہیں ان کو تو کچھ برا ہی نہیں لگتا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہلکی پھلکی زندگی گزاریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنت کی خوشخبری اسی بات پر سنائی تھی کہ ان کا دل جو ہے وہ غل سے پاک تھا، کسی کے خلاف کھوٹ کپٹ نہیں رکھتے تھے، الحمدللہ۔ اور اگر ہے شکایت، دیکھیں ہو جاتی ہے شکایت ساتھ رہتے تو دعا کریں، سورۃ الحشر کی دعا ہے نا، ہم نے پڑھی تھی دعاؤں کی کتاب میں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے خلاف کوئی غل نہ رکھ، ربنا انک لرؤوف الرحیم، اللہ تو بہت رؤوف اور رحیم ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں بچوں کے خلاف غل آتا ہے، بعض کے دل میں خاص طور پہ بیٹوں کے خلاف، شادی شدہ بیٹوں کے خلاف اتنا غل رہتا ہے، ہر وقت بیٹوں سے شکایت، اس نے یہ نہیں کیا، پورا بڑھاپا اپنا ختم غارت کر کے رکھ دیتے ہیں شکایتیں کر کے۔ تو جس کے خلاف بھی دل میں شکایت آئے اس کا تصور کریں اور دعا کریں، ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا دل ہلکا ہو جائے گا، دنیا میں بھی انشاءاللہ جنت کا مزہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سارے غل سے دلوں کو پاک کر دے گا۔
صحابہ کے اندر بھی آپس میں کھٹپٹ ہو گئی تھی، اور کھٹپٹ کہاں تک ہو گئی تھی کہ جنگ کی نوبت آ گئی تھی۔ ابھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت جو ہم نے پڑھی تو جنگ نہیں ہوئی تھی ان کے علی رضی اللہ عنہ سے، دونوں جنتی ہیں، دونوں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، لیکن غل آ جاتے ہیں دلوں کے اندر، کوئی بات نہیں، سب صاف ہو جائے گا۔ اور ایسی جگہ جائیں گے جہاں پہ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب وہاں کہیں گے کیا؟ کتنی خوبصورت بات ہے دیکھیں جو کہ کہی گئی ہے، وقالو، اور وہ کہیں گے، قول کیا ہوگا ان کا جب اس طرح سے وہ آرام جنت میں چلے گئے، الحمدللہ، کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے، سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیا انہوں نے۔ اور اس الحمدللہ میں آپ ریلیکسیشن کو محسوس کریں۔ بڑی مشکل بعض دفعہ ٹلتی ہے نا ہم پہ، سب کہتے ہیں الحمدللہ، لگتا ہے نا کہ سارا جسم جیسے انسان کا ریلیکس ہو گیا۔ کہاں سے آئے ہیں یہاں تک بتائیں؟ جنت میں جو یہ داخل ہوئے ہیں، دروازے کے اندر جو داخل ہوئے جنت کے، ذرا سفر تو آپ دیکھیں، کتنا پر خطر، کتنا لمبا، کتنا مشقت والا سفر کر کے گزرے ہیں یہاں تک۔ اور جب کوئی اتنا لمبا سفر کر کے کہیں پہنچے اور اپنی منزل کو اپنی توقعات سے بڑھ کر پائے، far better than their expectations، تو کیا دل سے نکلے گا؟ یہ ہے مومن بنے رہے، دنیا کا پورا سفر انہوں نے مکمل کیا، ساری دنیا نبھائی، رشتے نبھائے، لوگوں نے حق دیا نہیں دیا یہ دیتے رہے، حق پر انہوں نے اپنے آپ کو جما کے رکھا۔ پھر اس کے بعد موت کا مرحلہ آیا، پھر قبر میں گئے، پھر منکر نکیر کے حساب کتاب، اس کے بعد پھر نکلے قبروں سے، اس کی وحشت، پھر حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے، پھر حساب کتاب کے مرحلے آئے، کتنے مرحلوں سے گزر کے، شیطان کے کتنے حملوں سے، اس کے جالوں سے بچتے بچاتے، ڈرتے ڈراتے، پھونک پھونک کر قدم رکھتے، کتنے امتحانات زندگی کے دیتے رہے، کچھ میں پاس کچھ میں فیل۔ یہی ہے نا میرا آپ کا معاملہ، ہر امتحان میں نہیں کامیاب میں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو امتحانات ہمارے لیے، ہر امتحان میں نہیں کامیاب ہوتے، لیکن سب میں فیل بھی نہیں ہوتے، تبھی جنتی بنے نا۔ زیادہ میں کامیاب ہوئے، زیادہ میں پاس ہوئے، تھوڑوں میں فیل ہو گئے، شیطان کے ہر جال سے نہیں بچے، لیکن زیادہ جالوں سے بچ گئے، تھوڑوں میں بعض دفعہ پھنس گئے۔ کبھی خوشیاں، کبھی غم، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، بس یہ دھوپ چھاؤں میں زندگی گزر گئی۔ اب پہنچ گئے یہاں پر، دل کی گہرائی سے شکر پھوٹے گا، سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو ہدایت دی۔ دیکھیں یہ عاجزی، دیکھیں نا عاجزی، دنیا میں بھی کریڈٹ لینے کی عادت نہیں تھی، آئی می مائی سیلف، اپنی تعریفیں، اپنی ہی خوبیاں، اپنے حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، دنیا میں بھی ایسے نہیں تھے، تو سارا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دے دیا۔ اپنی پیٹھ تھپ تھپانے کا پہلے بھی کوئی شوق نہیں تھا ان کو، تو یہ ان کی عاجزی چھلک رہی ہے جنت کے اندر۔ اللہ کا شکر، اس نے ہدایت دی۔ اور دنیا میں ہدایت کا سفر ہمارا کن الفاظ سے شروع ہوا تھا؟ سورہ فاتحہ شروع کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے مانگتے تھکتے نہیں تھے، اللہ نے دے دی، پہنچا دیا منزل تک۔ اور کہہ رہے وما کننا لنہتدی، ہم ایسے نہیں تھے کہ ہم ہدایت پا لیتے خود سے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ نہ ہدایت دیتا ہم کو، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، ناممکن، امپاسبل۔ یہ دعا کریں، میں اور آپ ڈسکشن کریں، یہ ڈائلاگ میرا اور آپ کا ہو آپس میں، کس طرح خوشی سے پھول پھول کر کہہ رہے ہوں گے وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہم نے قرآن نہ پڑھا ہوتا نا، ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے، نیور۔ اگر ہم نے ہدایت کی دعا اللہ سے نہ مانگی ہوتی نا، ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللہ کے رسول حق لے کر آئے۔ اب دیکھیں جنت میں خالی مسلمان تو نہیں جائیں گے نا، ہر امت کے لوگ جنہوں نے رسولوں سے وفاداری نبھائی وہ بھی جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور، موسیٰ علیہ السلام کے فالوور، وہ نوح علیہ السلام کے ساتھی جو ان کے ساتھ تھے، لوط علیہ السلام کے جو گھر والے تھے، وہ سب ہوں گے، سب یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ کے رسول حق لے کر آئے تھے، شکر ہے کہ ہم نے ان کی بات مان لی۔ اب یہ آپس کی باتیں ان کی ہو ہی رہی ہوں گی، اتنے میں ایک پکار سنائی دے گی ان کو،
ایک اعلان ہوگا. یہ اللہ کو احسان کرنے والا کہہ رہے ہیں, رسولوں کے احسانات مان رہے ہیں. اب کیا پکارا جائے گا؟ وَنُودُوا, اور وہ پکارے جائیں گے, أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا, یہ جو جنت ہے جس کے کہ تم وارث بنے ہو. یہ وارث لفظ بھی بڑا اہم ہے کہ پہلی دفعہ یہ لگے گا انسان کو کہ آئی اون اٹ. دنیا میں تو امانت ہی امانت, اس کی ذمہ داری, اس کی ذمہ داری, پیسے کی ذمہ داری, عقل کی ذمہ داری, وقت کی ذمہ داری. اب وقت ضائع کر دیا, اس کا گلٹ, یہ میں نے خرید لیا, لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تھا, خواہ اتنے پیسے اس پہ ڈال دیے, میں تو یہ خیرات کر دیتی. اسی چکر میں رہتے ہیں نا. تو یہاں تو ہر چیز امانت ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تلکم الجنت اورثتموہا, یہ تمہاری جنت ہے, تم جس کے وارث بنے ہو. نہ امتحان ہے اس میں, نہ آزمائش ہے, یہ تمہاری ملکیت, تمہارا انعام. کس وجہ سے؟ سارا کامیابی کا صحرا اللہ جنتیوں کے سر باندھ دے گا. بما کنتم تعملون, جو تم عمل کرتے رہے تھے اس کی وجہ سے تم آج اس جنت میں داخل ہوئے ہو. کہ کہہ دیا جائے گا یہ جنت تم نے اپنی قوت بازو سے کمائی ہے. سینس آف اچیومنٹ پہلی دفعہ ہوگا. اب کیا امیجن کر سکتے ہیں میں اور آپ کہ جنتیوں کو کیا فیل ہوگا یہ کریڈٹ جب ان کو دیا جائے گا, کیا سینس آف اچیومنٹ ہوگا. دنیا میں صرف سینس آف ریلیف ہے, بس ایک سینس آف ریلیف کہ اچھا یہ شکر ہے, یہ مرحلہ خیر سے پورا ہوا, یہ مرحلہ خیر سے پورا ہوا. دنیا میں سینس آف اچیومنٹ نہیں آ سکتا. ہم نے اچیو کیا کیا؟ کچھ بھی اچیو نہیں کیا. امتحان دیتے دیتے کیا اچیو کرتا ہے انسان جب تک رزلٹ نہ نکل آئے؟ تو اچیومنٹ نہیں ہے, صرف یہاں پہ ریلیف ہے ذمہ داریاں پوری ہونے کا. کیا خوشی کے جذبات ہوں گے ان جنتیوں کے, ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو کریڈٹ دے دیا جائے گا. اس انجام کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اس انجام کے لیے چاہیے کہ لوگ خواہش کریں اور تمنا کریں, کریو کریں کہ اللہ مجھ کو یہ اعلان سنوا دے. اس سے بڑھ کر بتائیں اور کیا عمل صالحہ کی قدر ہوگی کہ شاباش تم نے جنگ جیت لی ابلیس کی تمام چالوں کے باوجود. اپنے والدین کی وراثت ریکلیم کر لی ہے تم نے, ارن کر لیا ہے تم نے اس کو. لیکن جہنم کے لیے وراثت کا لفظ کبھی بھی نہیں آتا. ایسی پرماننٹ, ایسی ایور لاسٹنگ کامیابی, اس کی گلو کبھی مدھم نہیں پڑے گی, کبھی ٹارنش نہیں ہوگی. وکٹری سٹینڈ پہ تمہیں کوئی ریپلیس نہیں کرے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہے یہ. اورثتموہا بما کنتم تعملون, تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تم کو یہ آج آنر مل گیا. تو پھر کیوں نہ ہم ڈٹ کے اور جم کے عمل کرتے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ایک لمحہ نیکی میں انویسٹ کرنے کی توفیق دے دے. اور یہ بالکل پاسبل ہے الحمدللہ کہ ہم بھی خوش ہوں اور اللہ بھی خوش ہو, بالکل ہو سکتا ہے. چلیں یہاں رک جاتے ہیں.